دھڑکتا ہوتا ہے. تو کیا اس وقت دل سینے میں نہیں تھا؟ سینے میں ہی تھا، لیکن تصور اور خیال حضرت لے گیا مدینہ پاک. اور کیونکہ آدم چشتی ہیں اور اعلیٰ حضرت ہے. آدم چشتی صرف دل تک ہی رہے حضرت، لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ آدم چشتی کہتے ہیں کوہ سرکار میں ہوگا کہیں مصروف طواف، دل اگر سینے میں ہوتا تو دھڑکتا ہوتا. لیکن اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا. یہ ہے کیونکہ حضرت توجہ ہی نہیں ہوتی کوئی بھی، بس بات یہاں تک رہ جاتی ہے، بات یہاں تک جاتی نہیں کوئی بھی. حالانکہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. کیونکہ حضرت روز کا کام ہے، یہ صبح کا چوتھا سبق سنا رہا ہوں، تو بس دوستوں کو عادت ہے ایسے ایسے کرنے کی، یہ بھی چلو بڑی مہربانی ایسے ایسے بھی کر دیتے ہیں، تو باقی کانوں کا مزہ لیتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. میں نے کو پہلی بار یہ شعر نہیں پڑھا، کئی بار پڑھا ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے جاتے ہوئے روک کے نہیں پوچھا مصباحی صاحب دل بھی پڑھتا ہے؟ ہم نے تو سمجھا تھا شاید زبان ہی پڑھتی ہے، لیکن اعلیٰ حضرت تو کہہ رہے ہیں دل بھی پڑھتا ہے. اور اگر دل پڑھتا ہے تو کیسے پڑھتا ہے؟ تو میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میرا دل بھی پڑھے، تو کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ آج تک کبھی کسی نے روک کے نہیں پوچھا. دوست کانوں کا مزہ لیتے ہیں لیکن اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. پتہ نہیں آج بھی کوئی پوچھے یا نہ پوچھے حضرت، لیکن لکھا ہے کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال ہوا تھا کہ حضرت دل بھی پڑھتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں دل بھی پڑھتا ہے. عرض کی حضور دل کیسے پڑھ سکتا ہے؟ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، پمپ کرتا ہے، یہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا زبان بھی تو گوشت کا ٹکڑا ہی ہے نا. جو اللہ اس کو توفیق دے سکتا ہے تو تھوڑی ساری ہمت کریے، تیرے دل کو بھی دے دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمت کرے کون؟ ہمت کرے کون؟ ہم تو دنیا داری میں ایسے پھنسے ہیں، ہم تو ایک اور ایک دو اور دو اور دو چار اور چار اور چار 8 سے باہر ہی نہیں نکل سکے. ہمت کرے کون؟ ہم نے ساری ہمت ادھر ہی لگا دی ہے. میرا سارا دن لوگوں میں گزرتا ہے حضرت، گھما کے پھرا کے. سارے بندے یہی کہتے ہیں مصباحی صاحب کو ایسا وظیفہ بتائیں کہ وہ پیسے آئیں. تو میں سب سے کہتا ہوں اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو تو تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے میں آپ ہی نہ پڑھ لوں. اگر کوئی ایسا وظیفہ ہو تو تمہیں کیوں بتاؤں، پہلے میں آپ پہ پڑھ لوں گا، مجھے نہیں چاہیے پیسے حضرت. لیکن بس پتہ نہیں حضرت امت ان کاموں سے کب نکلے گی، امت ان چیزوں سے کب، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے. جتنا آپ اور میں 10 دن میں کھاتے ہیں ایک بھینس ایک دن میں کھا جاتی ہے. جتنا آپ اور میں شاید 15 یا 20 دن میں کھاتی ایک دن میں کھا جاتا ہے. بلو ویل کی لینتھ 80 فٹ ہے اور کہتے ہیں ایک وقت میں وہ 15 ٹن خوراک کھاتی ہے. میری 3 اگست 1984 43 سال ایج ہو گئی ہے. میں نے آج تک نہیں دیکھا، میں کسی پیر خانے یا آستانے گیا تو باہر مجھے کوئی بھینس ملی یا کوئی ہاتھی ملا یا بلو ویل ملی. میں نے پوچھا بھی تسی کتے؟ انہوں نے کہا ساڑی پوری نہیں پہن رہی، اسی یہ وظیفہ لینا ہے. یہ سانوں کھان لی وظیفہ چاہیے. اس قدر حضرت ایمان کمزور، اس قدر بے یقینے، اس قدر توکل کمزور ہمارا، ان چیزوں سے نکل ہی نہیں سکے. عمریں ہم نے انہی چیزوں میں گزار، مجھاں کھان ڈیاں آنے کھوتے کھان ڈے. اسی لیے تو اللہ قرآن میں کہتے ہیں اولئک کل انعام، پھر فرمایا بل ہم اضل. لیکن پھنسے ہوئے ہیں، اور جو پوچھنا ہے وہ پوچھتا ہی کوئی نہیں. سب سے زیادہ حق تو اللہ کی ذات کا ہے نا، کہ اس کے لیے کوئی آپ وظیفہ پوچھیں، اس کی محبت کے لیے کوئی وظیفہ پوچھیں، اس کی بندگی کے لیے کوئی وظیفہ پوچھیں. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر. سب سے زیادہ حق نبی کریم علیہ السلام کا ہے. وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يَرْضُوهُ. سب سے زیادہ حق نبی علیہ السلام کا ہے، پوچھتے ہی کوئی نہیں. میرے حضرت صاحب کم و پیش
100 سال کے قریب عمر پائی. وصال سے پہلے اکثر آنکھوں سے اتنے اتنے بڑے موتی گرتے تھے اور رو کے فرمایا کرتے تھے 100 سال ہو گئے سانو دکان پایا لیکن جڑا سودا لے کے بیٹھے سا کدی کوئی منگن ہی نہیں آیا ہے, کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. ذرا سا ایسا عجیب وقت آیا ہے, ایسا عجیب دور آیا ہے, پوچھتے ہی کوئی. اور یہ نہیں کہ اپنی کوئی نہیں, اپنی ساری پوچھتے ہیں لیکن جو پوچھنا ہے وہ اللہ کی حضرت جس کو اللہ اور اللہ کا رسول مل گئے سارا کچھ ہی مل گیا. جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ مدینہ پاک ممبر شریف پہ کھڑے ہو کے اعلان فرمایا کرتے تھے, لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے. لوگو تم وہ کرو جس کا تمہارے رب نے تمہیں حکم دیا ہے, پھر وہ بھی وہ کرے گا جس کا اس نے تم سے وعدہ کیا ہے. تھوڑا جہا پیراں دے پارتے پاؤ یار, یہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت صاحب؟ یہ جو کچھ ہے آپ کے لیے ہے, اللہ کا تو اس میں سے کسی کی حاجت نہیں ہے. ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون. انگور آپ کے لیے ہے, سیب آپ کے لیے ہے, گوشت آپ کے لیے ہے, مچھلی آپ کے لیے. اللہ کو تو ان میں سے کسی کی حاجت نہیں, بلکہ اس کی شان تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. سارا کچھ آپ کو. تھوڑا جا پیروں دے بھار دے پاؤ یار. اور دیکھیں نا, میں نہیں مناسب سمجھتا کہ میں مسجد میں اس کا نام بھی لوں, لیکن چلو قرآن فرعون نمرود, ٹھیک ہے جی, تبت یدا ابی لہب وتب ہے نام, تو چلو مکیش امبانی دنیا کا تیسرا امیر ترین شخص ہے. اللہ اللہ کو اتنا ناپسند ہے شرک کہ اللہ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, میں شرک معاف کرنا نہیں, وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. لیکن اینے دیشڑے دنیا کا تیسرا امیر ترین. بل گیٹس یہودی ہے, ہمیں ہر نماز میں حکم ہے کہ ہم نے کیا کہنا ہے, صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. یا اللہ انہوں نے رستے تے نہ چلائیں جنہاں تے تیرا غضب ہوئے. کون ہے مغضوب؟ یہودی ہیں. علیہم ولضالین, اور نہ ان کے راستے پہ جو گمراہ ہو. کون ہے؟ نصارہ عیسائی ہے. لیکن اتنا دتا دنیا دا پنجواں امیر ترین دا دے کے ہمیں بتایا اور محمدیو تھوڑا سارا پیراں تے پار پاؤ. وہ ایسی نام منن والے بھی دے چھڑے نے, تہاڈے لیے تے اور بڑا کچھ ہے. یہ تو ہم نے نام ماننے والوں کو بھی اتنے دے دی ہوئے ہیں, تہاڈے لیے تے اور بڑا کچھ ہے, تھوڑا پیراں تے پار پاؤ. اور کیا ہے ہمارے لیے, وہ اقبال نے کہا تھا عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث, مومن نہیں ہے جو صاحب لولاک نہیں ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے, تو جہاں میں خدا کا آخری پیغام ہے. لیکن پھنس گئے حضرت, کیا عام کیا خاص. اور کیونکہ ان محافل کا مقصد تھا تربیت کرنا حضرت, لیکن وہ کیا کیا کہ ہم ہی اسٹیجوں پہ پرچیاں لے آئے. کوئی سٹن ڈے ہے, کوئی کٹیاں کرن ڈے ہے, کوئی دین ڈے ہے, کوئی لین ڈے ہے. اب یہ کیا سیکھ کے جائیں گے؟ انہیں کہنا مولوی صاحب تے آپ ہی, یہ کیا سیکھ کے جائیں گے؟ کون سکھائے گا ان کو؟ اس لیے تو اقبال نے رو کے کہا تھا یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, کون کڈے گا حضرت. اللہ اب تو جیسے میں نے ابتدا میں سختی کر دی نا, میں اللہ میری کئی ویڈیو ہیں, اس دن ایک شاہ صاحب تھے, میں بڑا موڑے ہے, میں شاہ جی معافی دے جڑے, لیکن وہ شاہ جی بھی ہاں سٹی جان, میں ان کی کواڑن. لیکن اب کون نکالے گا حضرت, کسی کو تو کوڑا کوٹ پینا پڑے گا نا. یہ کچھ سیکھ کے جائیں بیچارے حضرت. جب ہم نے اسٹیجوں پہ یہ مچھی منڈی بنائی ہوئی ہے حضرت, کون سکھائے گا حضرت صاحب؟ محفل کا مقصد تھا تربیت کرنی ان کی, لیکن جب ہم ہی نہیں کھیلوں میں پڑے ہوئے ہیں, کون تربیت کرے گا حضرت صاحب؟ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ.
خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان، لا الہ الا اللہ۔ حضرت وہ میں پیچھے بھی بچوں کو بتا کے آیا ہوں، ہم بھی گزرے ہیں حضرت اسی راستے سے۔ میں جامع مسجد حنفیہ صدیقیہ گلی نمبر 4 برام کی موڑ موچی محلہ سیالکوٹ، میری پہلی مسجد جہاں اللہ پاک نے خدمت کی توفیق عطا کی، جہاں سے سٹارٹ لیا حضرت 2005 4000 حضرت وظیفہ، 4000 وظیفہ حضرت۔ یہ بھی ایک وکری ظلم کی داستان ہے حضرت۔ پاکستان میں سب سے سستی سیٹ نبی علیہ السلام کا ممبر اور مصلی حضرت، ڈی سی اے سی، اور جن کے لیے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جس نے کسی عالم کو دیکھا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھے دیکھا، جس نے کسی عالم کے پیچھے نماز پڑھی وہ ایسے ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی، جس نے کسی عالم سے ہاتھ ملایا وہ ایسے ہے جیسے اس نے مجھ سے ہاتھ ملایا۔ کوئی پرسانے حال نہیں ہے، جدو دل کرے رکھ لو، جدو دل کرے کٹ چڑھو حضرت، کوئی سٹینڈ نہیں لیتا حضرت۔ سب سے سستی سیٹ نبی علیہ السلام کا ممبر اور مسلم۔ پیران دیا موجاں لگی ہیں، نہ پیر بننے کے لیے کوئی ڈگری چاہیے، بس جی پیر صاحب، لیکن عالم بننے کے لیے آپ کو 8 سال جامعہ نظامیہ میں گزارنے پڑیں گے حضرت۔ روز صبح حضرت ایک کی چنے تے روٹی، دوپہر نو حضرت چنے تے نال دال، تے رات نو گونگلو شریف تے نال اپنے کپڑے 8 سال آپ دھونے پینے نے، اپنے کپڑے 8 سال آپ استری کرنے پینے نے، لیٹرینہ بھی دھونیاں نے، اپنے کمرے، ظاہر ہے کتنی زیادہ ایک کمرے میں ہم تھے، واری ہے آج تیری آج تیری ہے، 8 سال، اور پھر آپ کے سر پہ دستار فضیلت باندھی جائے گی، اور وہ 8 سال طاہر تبسم صاحب دے سوٹے بھی گانے پینے نے، ہاں جی، پھر 8 سال بعد جا کے آپ کو دستار فضیلت۔ پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب پیر صاحب، کوئی چنگیاں دیسی خادم، چنگیاں دیسی نوکر، لیکن موج پیر صاحب کی جی، جوتیاں اٹھ رہی ہیں ماشاءاللہ، اور علماء 8 سال لگتی ہیں پھر ایک عالم بنتا ہے جا کے، کوئی پرسانے حال نہیں۔ حضرت صاحب وہ بابا جڑا کار دوجی واری پانی منگے تے نوں پانی کوئی نہ دے، وہ بھی مسجد چاہ کے مولوی صاحب دے گل پہ آتا ہے، وہ بھی کار پانی منگے دوجی واری نوں پانی نہ دے، مسجد جا کے بھی مولوی صاحب دے گل پہ آتا ہے، ظلم ہے کوئی حضرت۔ اور پھر نقصان بھی ہے حضرت، اگر آپ نے سیٹ کو اتنا ہلکا کر دیا تو پھر آپ اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کہاں ہے تعلیم و تربیت؟ ہمارا ہی نقصان ہوا ہے نا، ہم نے اس مضبوط ترین سیٹ کو اتنا کمزور کر دیا۔ اب بس ٹھیک ہے، پھر فضائل چل رہے ہیں، جھنڈیاں لاؤ، لڑیاں لاؤ، تے جڑی اے والیاں جھنڈیاں نے ہلا دیو، جڑی اے والیاں لڑیاں نے ہلا دیو، تو بس پھر مجبوری ہے میٹھا 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 بولتے جاؤ حضرت۔ تو ہم بھی گزرے ہیں ایسی پروسیس سے حضرت، 5000 4000، الحمدللہ اللہ نے اس میں برکت دی تھی، وقت گزرتا رہا، نکاح ہو گیا، ایک جی اور ود گیا، چلو الحمدللہ پھر بھی چلتا رہا، پھر محمد علی صاحب آ گئے، پھر اور اب کمیٹی کو تو دل مانا نہیں جا کے کہنے کو کہ بھائی کو تنہا بداؤ، محمد علی صاحب بھی آ گئے، میں پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے جا کے عرض کی، میں حضور تنہا وہی ہے 4000 5000 تے محمد علی صاحب بھی آ گئے نے تے ان گزارا نہیں ہوں تے کوئی وظیفہ دسو۔ مجھے فرمان لگے مولوی جی خیر ہے تمہیں بھی وظیفے دی لوڑ پہ گئی ہے۔ میں جی کاہدا وظیفہ؟ میں جناب پیسے آن، تو حیران ہو کے مجھے فرمانے لگے مولوی جی تمہیں کی نے کیا وظیفہ پڑھے ہم پیسے آندے نے؟ میں حضرت کتابوں میں تو بڑے لکھے ہیں۔ فرمان لگے وہ بزرگوں نے اس لیے لکھ دی ہیں تو کسی نہ کسی اور لگا رہے، باقی اللہ کا نام ان کاموں کے لیے نہیں ہے، اللہ کا نام میل اتارتا ہے، میل چڑھاتا نہیں ہے کوئی۔ حضور بھولے جانے یہ بھی کہا تھا، الف اللہ رتا دل میرا، مینو بے دی خبر نہ کائی، بھولیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہے، یہ صفائی کرتا ہے، یہ صفائی کرتا ہے۔ لیکن کیونکہ اس وقت صرف یہ ٹینشن تھی کہ محمد علی صاحب بھی آ گئے ہیں تو ان سسٹم کے میں چلانا ہے،
تو مجھے حضرت کی کوئی بات سمجھ نہیں آئی. میں نے کہا حضرت منو نہیں سمجھ آئی, میل لتھ دی ہے تو میل چڑھ دی, من کو وظیفہ دسو. فرمان لگے مولوی جی چاش کے وقت 2 رکعتیں پڑھنی ہیں اور 121 بار سر سجدے میں رکھ کے نا یا وہابو یا رزاق پڑھنا ہے. وظیفہ عنایت ہو گیا, میں بیٹھا. اب جب وہ میں جانے لگا تو پیر و مرشد کی دست بوسی کی, تو جب ہاتھ چوما نا تو میں چھڑوانے لگا تو میری انگوٹھا پکڑ لیا اور مجھے فرمان لگے مولوی جی وظیفہ مسجد میں نہیں پڑھنا, کہیں باہر جا کے پڑھنا ہے. تو میں نے عرض کی حضور مسجد میں کیوں نہیں پڑھنا, یہ بڑے لوگ بڑی تو کیونکہ پنجابی بولتے, مجھے فرمان لگے مولوی جی وہ دے گھر بہ کے انہوں چھڈ کے لوگ وہی شے منگنی جی جڑی انہوں سارے تو بہتی ناپسند ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے, صنم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. کون کرے گا تربیت حضرت قوم کی؟ ہم ہی یہ سارا کچھ اسٹیڈوں پہ لے آئے ہیں حضرت. اب سکھائے گا کون لوگوں کو؟ یہ ہم سے کیا سیکھ کے جاتے ہیں حضرت؟ ہاں جی پوڑ ہوں چلتا رہے, کون سکھائے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا دنیا کی محبت گناہوں کی جڑ ہے. مال کی حضرت صاحب دیکھیں نا, پھر اس دنیا کی محبت نے اور اس مال کی محبت نے ہم سے کیا کیا نہیں کروایا. کھوتے تک اسی لوگوں کو کھوا چھڑے, کادے لی کھوائے نہیں, پیسے نہیں کھوائے نہیں, کتے کھلا دیے ہم نے لوگوں کو. کادے لی کھوائے نہیں, پیسوں کے لیے کھلائے ہیں. وہ چلے اللہ کو مانگ لینے سن, وہ وے ہونے مکیش امبانی نو ڈھیر دیتے دے, وہ کو مانگ لینے, اور مانگتا تو ہے کوئی نہیں حضرت. وہ حضرت ذنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو دیکھا نماز پڑھی اور پڑھ کے نا بغیر دعا کیے جانے لگا, جیسے آج کا رواج ہے حضرت. اللہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں دعا تو وکری بات ہے, ہمیں تو اپنی پڑھی نماز پہ معافی مانگنی چاہیے. یا اللہ باطنی آداب تو دور, ظاہری بھی پورے نہیں تھے مجھ سے. مجھے نہ تیرے حضور کھڑا ہونا آیا, نہ تیرے حضور جھکنا آیا, نہ تیرے حضور سجدہ کرنا آیا. مجھے معاف فرما, میری نماز تیری بارگاہ کے لائق ہی نہیں. دعا تو ایک وکری بات ہے. اس لیے تو جو نبی علیہ السلام نے عطا فرمایا وہ کیا ہے, جیسے نماز ختم کرو اللہ اکبر 3 بار, استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. لیکن ہم تو نماز پڑھ کے ایسے جاتے جیسے احسان کرنے آئے تھے, بڑا جیسے کوئی احسان ہے. دعا والی تو بات ہی کوئی. حضرت ذنون مصری نے بندے کو دیکھا, وہ اٹھ کے نہ جانے لگا, آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا, آپ نے فرمایا وہ کچھ ایسا نہیں جو تو اپنے اللہ سے مانگتا, تیرے پاس سارا کچھ ہی ہے, کچھ بھی ایسا نہیں کہ جو تو اپنے اللہ سے مانگتا, سب کچھ ہے تیرے پاس. اور پھر آنکھوں میں آنسو آ گئے, فرمانے لگے میرا تو نمک بھی ختم ہو جائے تم اپنے اللہ سے مانگتا ہوں. مانگتے ہی نہیں, ہم نے تو خود اپنے لیے مشکلیں چنی ہیں, ہم نہیں مانگتے اپنے اللہ سے. آسانی مانگو, برکت مانگو, نہیں مانگتے حضرت. ہم نے خود اپنے لیے سارا کچھ چنا ہے, مانگتے ہی کوئی نہیں ہے. دعا میں تو ویسے بڑی طاقت ہے, صرف اتنا ہے کہ کسی کے پاس بیٹھ کے مانگنے کا طریقہ سیکھ لو. یہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں بغداد میں قتل ہو گیا ایک. اب فرماتے شک کی بنا پہ 20 بندے پکڑے گئے. ٹھیک ہے, ایک ان میں سے وہ بھی تھا جیسے اس وقت میں آپ کے گجرات میں مہمان ہوں, وہ بغداد سے گزر رہا تھا تو وہ بھی پکڑ لیا گیا. وہ بندہ تھا نا جس نے قاتل کو بھاگتے ہوئے دیکھا, جب اس کو لے کے نکلے تو اب تو حضرت ہم میں ہزار ہا فرق ہیں, تب تقریباً لوگ ایک جیسے نظر آتے تھے حضرت. 5 تو رنگ تھے حضرت, ہاں جی, چٹا, کالا, براؤن تے نیلا. اب تو حضرت براؤن میں سے کتنے براؤن نکل آئے, اب تو وائٹ میں سے کتنے وائٹ نکل آئے, اب تو بلو میں سے کتنے بلو نکل آئے, اب تو بلیک میں سے کتنے بلیک نکل آئے. پگ سارے باندھتے تھے, داڑھی شریف سارے رکھتے تھے حضرت. اب حضرت اگر داڑھی بھی ہے تو کسی کی بڑی کسی کی چھوٹی, اگر پگ بھی ہے کپڑا علیحدہ, باندھنے کا سٹائل وکھرا, تو تب سارے ایک جیسے نظر آتے تھے حضرت. وہ جب پولیس اس کو لے کے نکلی, اس کو جو نظر آیا نا ویسا ہی انہیں کہا بھی اونجدہ ہی, بھی اونجدہ, بھی اونجدہ, وہ 20 دھر لیے گئے. حضرت شیخ جنید رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں وہ جو 19 تھے نا جن کا تعلق بغداد شریف سے تھا, کسی کا جاننے والا,
کسی کا ضامن وہ آئے اور 19 کو لے گئے، وہ اکلا رہ گیا، لیکن تھا وہ کسی سیانے کے پاس بیٹھنے والا. وہ جب 19 چلے گئے نا وہ اکلا رہ گیا، اور اس کو پتہ تھا مجھے لینے ہیں، کسی نے بھی نہیں آنا. اس نے سر سجدے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے رب کریم تو جانتا ہے کہ یہ قتل میں نے نہیں کیا، اور وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حامی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا. رب کریم میں تو بغداد میں مسافر ہوں، کوئی حامی نہیں، کوئی جاننے والا نہیں، کوئی ضامن نہیں، اس لیے میرا جاننے والا بھی تو، میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا ضامن بھی تو. بعض دفعہ حضرت وہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا وہ پسند آتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ بندہ اور مانگے، دے تو وہ پہلی بار پہ دے. بعض دفعہ اللہ کو اپنے بندے کا مانگنا اتنا پسند آتا ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ کچھ اور مانگے. ادھر بھی اسی طرح تھا، وہ بار بار ایک ہی بات عرض کرتا رہا رب کریم میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. پھر وہی ہوا سسٹم حرکت میں آیا. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہارون الرشید کا دور تھا اور ہارون اپنے پلنگ پہ خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا. اس کا پلنگ ہلا، ہارون مارے خوف کے اٹھ بیٹھا، شاید زلزلہ آ گیا، لیکن جب اٹھا تو کچھ نہیں. کان میں آواز آتی ہے اوے ہارون تو سویا پڑا ہے اور وہاں میرا بندہ مجھے رو رو کے پکار رہا ہے، جا جا کے اس کو رہا کروا. لکھا ہے ہارون مارے شوق کے نہ اس نے سر پہ کچھ پہنا نہ اس نے پاؤں میں پہنا، اسی طرح بھاگا. جب وہ قید خانے پہنچا ایک ایک کمرہ اس کو دکھایا گیا، لیکن کوئی اس طرح کا بندہ ہی نہیں ملا جو وضاقتہ میں اللہ کا دوست دکھائی دے. سارے مشٹنڈے. پھر اس نے دوبارہ تلاشی لی، پھر کوئی نہیں ملا، پھر تلاشی لی، پھر کوئی نہیں ملا. جب بڑا مایوس ہو کہ وہ جیل میں تو وہ جب اس کے وہ کمرے کے سامنے سے گزرا نا تو وہ کان میں آواز آئی رب کریم تو جانتا ہے قتل میں نے کیا نہیں. وہ جو 19 چلے گئے ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی قاتل ہو، لیکن کسی کا حمایتی سفارشی جاننے والا ضامن آیا لے گیا. میرا تو بغداد میں کوئی بھی نہیں، اس لیے میرا حمایتی بھی تو، میرا سفارشی بھی تو، میرا جاننے والا بھی تو، میرا ضامن بھی تو. ہارون سمجھ گیا اسی کی وجہ سے اٹھا کے بھیجا گیا. سچ بتائیے گا ہم نے کبھی مانگا ہے اس طرح اللہ سے؟ کبھی. ہم تو جب دعا بھی مانگے تو پہلے ہم نے سوچ رکھا ہوتا ہے جی اللہ نے نہ منی تو پھر وہ کر لگے. ہم نے پہلے وہ 40 چور راستے سوچے ہوتے ہیں، اللہ نے نہ کیتا تو آپ پھر ارینج کر لگے. سارے دروازے بند، ایک دروازہ. حضرت صاحب ہم نے پہلے 40 چور دروازے سوچے ہوتے ہیں جی اللہ نے نہ ہونی تو بینک تے ہے ہی ہے نا، پھر ثبوت لے لا گیا پیسے. کیسے ہو سکتا ہے حضرت وہ نہ سنے جو خود کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعی اذا دعان. کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگتے کوئی نہیں ہے، مانگتا نہیں ہے. دعا کو عبادت کا مغز کہا گیا، دعا تقدیر بدل دیتی ہے، لیکن مانگتے ہم مانگتے صحیح ہے، مانگ تو صحیح کبھی ہے. وہ ہارون سمجھ گیا، دروازہ کھلوایا، اس کو اٹھایا سینے سے لگایا اور کہنے لگا یار بڑا ہی ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوالے، بڑا ڈاڈا ہے ستا بادشاہ ٹھوالے. ہائے ہائے ہائے. وہ اس کو اپنے محل لے گیا، کہا سو جا، فجر میں ملاقات ہوگی. فجر پڑھی، فجر پڑھ کے اپنے وزراء کو بلایا، کہا لے جاؤ غسل کرواؤ، سونے کپڑے پہناؤ اور میرے دربار میں لے کے آؤ. اور دوسرا آج پورے بغداد میں اعلان کرواؤ آؤ آؤ
आकर उस शख्स को अपनी आंखों से देखो जिसकी जमानत खुद अल्लाह ने दी है। या रसूल मेरे 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 हजरत साहब फिर यहाँ कहा करते थे, हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। हमारी बेवफाई है ना, लेकिन फिर भी इतना करम, सुला देता है ना, सोए तो किवें सोईए, फिर सुतियां उठा चढ़ता है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अहयाना बअदमा अमातना व इलैहि नुशूर। ना उठाए तो किस तरह उठिए। आज बोलने की ताकत छीन ले हम क्या बिगाड़ देंगे उसको, आज देखने की ताकत छीन ले हम क्या। लेकिन हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करता है, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। ये तो हो नहीं सकता हजरत, किसी ने कुछ पूछा हो तो उसका जवाब ना आए। ये तो हो नहीं सकता, किसी ने कुछ पूछा हो तो जवाब ना आए। हमारी बेवफाई पर भी वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते। तो फिर जवाब क्या आया, दिल तो क्या चीज़ है, हम रूहों में उतरे होते, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। तेरे को सारे जमाने लिए टाइम है, नहीं है तो साढ़े लिए नहीं है। तेन को फैसलाबाद बुलाए तो टुर जाना है, तेन को इस्लामाबाद बुलाए टुर जाना है, तेन को लाहौर सदे टुर जाना है। रोज़ तेन 5 बारी तेरे महल्ले साडा घर है बुलाने हैं, तू नहीं आता है। तू तो बाकी इधर तो बुला नहीं सकता है। बाकी हम इतने जो गए हैं, एक सपाटा आके हमें सिर्फ इतना ही कहा जाए कि सवेरे 8 बजे SHO साहब ने थाने बुलाया, 7 बजे पहुंच जाना, बुला नहीं सकता हजरत। लेकिन क्या है, मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन, बाकी पुत्र बुला सकता जी। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मलिक अल कुद्दूस अस्सलाम अल मुमिन अल मुहैमिन। उन लाडियाँ ख़त्म, उन अल अजीज अल जब्बार अल मुतकब्बिर। तेरी मेरी की जरूरत है, असी हज़रत ज़ान सुन के मस्जिद च ना आई है। लेकिन कि मेरा नहीं बनता ना बन, अपना तो बन। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। ना इन्हां नाल जी ला, अनकरीब तू छड्डना इन्हां नूं। हाँ जरा बड़े सबक हैं, लेकिन हम पता नहीं क्यों अंधे हो गए हैं, हमने सबक लेने छोड़ दिए हैं। असा मैंने तू मरना है ना, तो मैनू कब्रस्तान को बगाने ने तो नहीं छड्डन जाना है, नहीं छड्डन जाना। एक पावा मेरा पुत्र पढ़ेगा, एक पावा भतीजा पढ़ेगा, एक पावा पनेवा पढ़ेगा, एक फिर बगाने जाएंगे। बहुत सबक है। मेरे कपड़े को बगाने ने तो नहीं लाने हैं, अपने ने लाने ने। मैनू फटे दे को बगाने ने तो नहीं लम्मा पाना, अपने नहीं पाना। और फिर दफना के कोई नहीं ठहरेगा। हमने फजर का टाइम भी इनको दे दिया, जोर का टाइम भी जो नहीं पढ़ते हैं ना कल बैठे होने हैं, असर का टाइम भी इनको दे दिया, अल्लाह का था। मगरिब का टाइम भी इनको दे दिया, था अल्लाह का। वो इशा का टाइम भी इनको दे दिया, था वो अल्लाह का। लेकिन हज़रत साहब जो मैनू लोड़ पैनी है टाइम की, इन्होंने देना जल्दी जल्दी दफनाएंगे, जल्दी जल्दी मट्टी डालेंगे, जल्दी जल्दी फूल डालेंगे, जल्दी जल्दी दुआ करेंगे और भाग जाएंगे। सर्दी हुई सर्दी का बहाना बना के भाग जाएंगे, और गर्मी हुई तो गर्मी का बना के भाग जाएंगे। और ऐसा बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि ये मेरे गम में कोई 2 महीने खाएंगे कुछ नहीं। हजरत दफनाने के ठीक 1 घंटे बाद इन सब ने घर आके पहला काम ही ये करना है, रोटी खानी है। चौल ठंडे ने के गरम, ये आवाज़ें आनी है। हजरत ए बोटी ओनू दियो, एनू ना दियो, ओनू दियो, ओनू दियो, यही होना है।
اور کیا ہونا ہے؟ میرے سکے پتر نے روٹی کھانی ہے، میں نے کھائی تھی حضرت، امی فوت ہوئی تھی تب بھی کھائی تھی، ابو فوت ہوئے تھے تب بھی کھائی تھی، کسی کی تو بات چھوڑو حضرت، نہیں کھانی سارے نے کھانی۔ میں حضرت اس دن ایک فوتگی پہ ہم گھر گئے، گھر آ کے مرن والے دا سکا بھرا کہندا او روٹی دیو میری شوگر لو ہو گئی، یہی ہے حضرت، اور کیا ہونا ہے حضرت؟ یہ تو ہم نے ایویں ہی یہ بت بنا لی ہیں حضرت سارے، جو اللہ اور اللہ کے رسول سے پیار کرنا تو وہ بھی ان سے کر لیا ہم نے۔ پتر اولاد سے آگے کوئی چیز ہے؟ لیکن اللہ قرآن میں اولاد کے لیے بھی کہہ رہے ہیں یا ایوہ الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، ایمان والو دھیان رکھنا کہیں تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہیں ہمارے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ اللہ نے ایک ایک رشتے کا نام لیا حضرت، جس سے پیار ہو سکتا ہے ہم کر سکتے ہیں، سب کا اللہ نے نام لیا، کسی کا ڈائریکٹ لیا کسی کا انڈائریکٹ لیا۔ قل ان کان آباؤکم، تمہارے آباء و اجداد، دادا دادی نانا نانی سب آ گئے۔ دوسرا نمبر کس کا؟ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تاڑے پتر، اور پھر تیسرا نمبر وَإِخْوَانُكُمْ، تاڑے بھائی۔ اب دیکھو حضرت کیسا قرآن، ہم سارے بھائی کو کیا بنائے بیٹھے ہیں؟ شریک کا، لیکن قرآن اللہ میں اللہ بھائی کو تیسرا نمبر دے رہا ہے۔ جے پرا شریک ہوندا تے اللہ کدی پرا نو تیسرا نمبر دیندا؟ او بھائی شریک نہیں ہے، بھائی ہے، یا آپ نے اور میں نے اس کو شریک بنا لیا ہے۔ اگر بھائی شریک ہوتا اللہ کبھی بھائی کو تیسرا نمبر نہ دیتا حضرت، تیسرا نمبر اللہ نے بھائی کو دیا، اور قرآن ہے، پھر بھائی کے فوراً بعد پھر کس کا نام لیا؟ وَأَزْوَاجُكُمْ، بڑھی، پرا پہلے تو بڑھی، یہ قرآن کی فکر ہے، پرا پہلے تو بڑھی۔ لیکن ایتھے کی ہویا؟ ہمارے سامنے سارا کچھ تباہ ہو گیا، اسی جھنڈیاں لڑیاں چوں باہر ہی نہیں نکلتے پے۔ بھائی ہے نا بھائی اخوانوں کو، میں غلط تو نہیں بول رہا؟ ہمارے سامنے سارا کچھ تباہ ہو گیا، تس سے مس نہیں ہوتے حضرت، وہی موضوع وہی موضوع وہی موضوع وہی موضوع، تباہ ہو گیا ہمارے سامنے سارا کچھ ہے۔ اللہ مثال کے طور پہ حضرت ہیں، میں ہوں حضرت گجرات سے، مثال کے طور پہ میں سیالکوٹ سے، میری برادری اور حضرت کی برادری اور، شہر اور، سٹی اور، لیکن میرا اور حضرت کا پیار بن گیا، دوستانہ ہو گیا، یاری لگ گئی۔ اب شرع کہتی ہے کہ اس کو نبھانا ہے، کیونکہ ہماری شرع میں جوڑنا ہے، توڑنا۔ اب حضرت کا میرا پیار بن گیا، لیکن کسی بات پہ ناراضگی ہو گئی، شرع مجھے اور حضرت کو کہہ رہی ہے بنان تو پہلے سوچنا ہی، ہوں بنا لیا ہے، ہوں نبھانا ہے، 3 دن دینی ہے تانوں، 3 دن تانوں دینی ہے، 3 دن دے وچ وچ کلیئر کرو۔ چوتھا دن انج دا آنا چاہیے کہ تہاڈی صلح ہوئے، اور جے چوتھا دن انج دا آیا کہ صلح نہیں اور تہاڈے دویاں چ کوئی مر گیا تو سیدھا کتھے جائے گا؟ جہنم چ جائے گا۔ یہ اسلام کا مزاج ہے، جوڑنا ہے، توڑنا نہیں ہے، توڑنا نہیں ہے، جوڑنا ہے، جوڑنا ہے، جوڑنا ہے، جوڑنا ہے۔ بابا صاحب، میرا دل کہتا ہے کہ اس وقت کوئی ایسا بندہ بیٹھا تھا جو اسی جرم میں مبتلا تھا، صاحب بصیرت صاحب فراست لوگ تربیت کی تھی، کسی نے بابا صاحب کو نا کینچی دی، بابا صاحب نے نہیں لئی ہے، انکار کر دیا، فرمایا سانو پسند ہی نہیں ہے۔ کسی نے بابا صاحب نے سوئی دیتی، خوش ہوئے، چومیا، سر تے رکھی، سوئی جڑی ہاتھ پھڑی لبے نا حضرت۔ کسی نے عرض کی تھی حضور کینچی نو نا تے سوئی واری ایڈا پیار، فرمایا کینچی سانو پسند نہیں، 2 کر چھڑ دیے، جدائیاں پا چھڑ دیے، وکھو وکھ کر چھڑ دیے، سوئی سانو بڑی پسند ہے، جڑے 2 ہوئے انہوں نے 1 کر چھڑ دیے۔ ہمارے میں تو توڑنا ہے ہی نہیں حضرت، جوڑنا ہی جوڑنا ہے، لیکن کی یہ شریکہ ہے جی میرا، اور ظالم شریکہ نہیں، بھرا ہے تیرا، تیرا بھرا ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ شکر رنجی کی وجہ سے آپس میں کوئی گفتگو کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ شکر رنجی، مٹھی مٹھی لاڈ والی
آپس کو معاملہ ہو گیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت حسین پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوں. جا کے عرض کی تھی حسین بادشاہ حسن پاک وڈے نے آپ چھوٹے ہو, چلو چل کے ابتدا کرو گفتگو دی. کہتے ہیں حسین پاک کہنے لگے ابو ہریرہ میرے نانا پاک دے صحابی ہو, تاڈا آنا مانے رکھدا ہے لیکن میں جانا نہیں. پوچھا کیوں؟ فرما لگے میں نے نانا پاک کا فرمان سنا ہے جو پہلے منانے جائے گا جنت میں بھی پہلے جائے گا. حسن ویر وڈے نے میں چھوٹا ہاں, جے پہلے میں ٹر گیا تو پھر نانا پاک دے فرمان دے مطابق جنت چ میں پہلے جاواں گا. حسین کیسے گوارا کرے گا وڈا ویر پیچھے ہوئے تو چھوٹا پہلے جنت چ ٹر جائے. صاحب دی نقل کرنی. ہر بندے نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو اٹھایا ہوا, وہ جی بھرا تو کر دے ہی ہیں بھائی تینوں کنے کیا بھرا ہے جی کر, تو نے حسن پاک حسین پاک کو نہیں دیکھا, تینوں کنے کیا تو حضرت یوسف دے بھراواں پیچھے چل. ہمارے لیے حضور نے کیا کہا تھا میں یوسف پاک کے بھائی چھوڑ کے جا رہا ہوں. نبی علیہ السلام نے فرمایا دو بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں, دوسری اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھو اہل بیت اطہار کا انداز. کہا میں جانا نہیں, حسن پاک وڈے نے میں چھوٹا ہوں, میرے کو نہیں پہلے جنت جایا جانا, میرا وڈا ویر پیچھے ہوئے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جا کے ساری بات سنا دی. حضرت حسن پاک اٹھ کھڑے ہوئے, فرمایا صادق اخی, میرے بھائی نے سچ آکھیا ہے, چل ابو ہریرہ میں ہی پہل کرنا وا چل کے. لیکن کیا ہے وَإِخْوَانُكُمْ, اسی بھرا نو کی بنا بیٹھے, ایسا بھرا شریک نہیں. ہاں بندا ادو شریک جدو وچ پیسہ آندا ہے, جدو وچ زمیناں آندیاں نے. چلو اگلی گل میں کنچ کہہ دینا, بیبیاں آندیاں پھر شریک ہوندا, پہلے تو کوئی نہیں ہوندا. پہلے تو سب بھرا نو کوئی ہاتھ لایا تو اسی باہواں ٹونکے لڑن ٹر پینے ہوندے ہیں, تیری تو میرے بھرا نو ہاتھ لایا. پھر وہ کوئی ویلا آندا ہے حضرت, پھر آپ باہواں ٹونکے انہوں لبدے پھرنے حضرت. کدوں جدو پیسہ تے اس پہلے تو نہیں. میرے بھرا نو حضرت ہاتھ چلا جے کوئی گجرات وچ لڑن ٹر جائیں گے حضرت. پھر کوئی ویلا آندا ہے, پھر آپ ہی. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ مناظر دیکھے ہیں. بارش کا موسم ہے, پتر کام پہ جانے لگے ہیں, بس دی اینڈ. ماں کیا کہہ رہی جاتے ہوئے بیٹوں کو, بھائی آج موسم اس طرح کا ہے کہ میں مولی کنڈا کر لواں گی, تو مولی والے پرونٹھے تے نال سبز چاہ, تے رکیو نہ کتے گھر ویلے نہ لا جائی. میں نے خود دیکھا حضرت, پہلے وڈا ہو گیا سارے. ماں کی کہندی ہے ہاتھ تو میں پھر تینوں پرونٹھا سٹ دیا, تو وڈا کی کہندا ہے اوے امی جی چھوٹیاں بغیر کو مزہ آنا کھان دا, چھوٹیاں نو یا لندے کٹھے ہی کھاواں. ارے صاحب کدی پرونٹھے نہیں لنگدے بھراواں بغیر. میں نے خود دیکھا ہے, چھوٹا پہلے آ گیا. ماں کہندی یہ ہاتھ تو سٹ دیں پرونٹھے, چھوٹا کی کہن ڈے اوے امی جی کی کہندے پے ہو, بھائن نو بھی آ لندے ہو, کٹھیاں کھاواں گے مزہ آئے گا. کدی بھائن بغیر پرونٹھا نہیں لگتا, کدی بھائن دا چھوٹے بغیر نہیں لگتا. پھر ایک وقت آندا ہے نہ چھوٹے نو بھائن یاد رہندے نے, نہ بھائن نو چھوٹا یاد رہندا ہے. لیکن کدوں جدو نبھاؤ اپنے تعلق پتر, کیونکہ اسلام کو توڑنا. نبھاؤ, اپنی آنکھیں کھولو, اپنے کانوں سے سنو. غلطی ہم سے کدھر ہوئی ہے, اسی اپنی اکھاں بند کر لئیاں نے, بیبیاں دی اکھاں نہ ویکھنے پئے ہیں. اسی اپنے کان بند کر لینے, بیبیاں دیاں کنا نہ سنن ڈے. جو وکھاندیاں نے ویکھنے ہیں, جو سناندیاں نے سننے ہیں. کیونکہ وہ دی بھین نہیں, وہ دی ننان ہے. کیونکہ میں اکھاں بند نے, وہ دی اکھاں نہ ویکھن ڈے. ہن مینوں بھی سکی بھین ننان ہی لبن ڈئی. اپنے رشتے بچاؤ. اسی لیے تو ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے دور ہو گئے ہیں. انہیں تو توڑنا پسند ہی نہیں. مدینے بھی جائیں تو کبھی یہ حال تھا, یہاں بیٹھ کے حضرت 92 بار ہم نے حالت بیداری میں نبی علیہ السلام کی زیارت کی ہے. آج چھن گیا ہم سے سارا کچھ. کیوں بھلا؟ سینے چ اپنے والی کوڑے, سینے چ اپنے والی بغض, سینے چ اپنے والی کینہ ہے.
لیکن اللہ نے تیسرا نمبر بھائی کو دیا. پھر وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. سب کا نام لے کے پھر کیا کہا کہ نہ تسی پیار کر سکتے ہو, کرنا ہے پیار, لیکن پھر آگے کی احب الیکم من اللہ. اب منون ترجمہ نہیں, مفہوم ہے, لیکن کرنا کی ہے پیار انج دا کرنا ہے کہ اللہ نال بہتا کرنا ہے تے اینا نال اللہ نالو تھوڑا کرنا. برابری کی اجازت بھی نہیں دی, اے بھی نہیں آکھیا چل جنہ پتر نالے ہونا ساڈے نال بھی کر لیں, بلکہ کیا کہا ساڈے نال چوکھا کرنا, ساڈے نال. لیکن حضرت صاحب کچھ ہماری بھی بے توجہی, ہماری بھی بے احتیاطیاں. چوکھا چھڈو حضرت صاحب, ہوں تے میں بس گفتگو ختم کرنے لگا ہوں. حضرت ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں, حضرت بیٹھے ہیں. حضرت مجھے کم و پیش 20 سال ہو چلے اسٹیجوں پہ, کوئی ایسی محفل نہیں ہے جس میں ماں کی شان نہ پڑی جائے. ہم نے آپ عادتیں ڈال دی ہیں آپ کو, اور چوکھی ڈال دی ہیں وہ, اور ایسی عادت ڈالی ہے حضرت چنگا بھلا بندہ نعت ہی پڑھ رہا ہے حضرت مؤذن پروگرام میں, تو نعت بھی ایسی پڑھ رہا ہے کہ عام سے عام کو بھی سمجھ آ رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا کلام ہے اردو بڑی اس کی جو ہے نا ثقیل ہے, نہیں سمجھ آ رہی, بالکل عام فہم کلام ہے, بندہ پڑھ رہا ہے چنگا بھلا. تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی ہے, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا, کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. چنگا بھلا بندہ وہ پڑھ تو بندہ آگے تو مونڈے دا ہاتھ رکھا ہے 2 شیر ماں دی شان. بڑی عجیب بات ہے. وہ نبی علیہ السلام دی نعت پڑھنے تینوں ماں یاد آن ڈئی ہے, ماں کمزوری ہے نا بچہ ہماری. وہ نبی علیہ السلام کا نام مبارک لے رہا تینوں ماں یاد آن ڈئی, بڑی عجیب بات ہے. آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کا حق ادا کر دیا کہ انہوں نے چھڑ کے لگے ہو ماں پڑھن. تڑا دل اللہ اور اللہ دے رسول دے ذکر تو رج گیا حضرت. یہ چند سالوں میں دیکھتے دیکھتے ہوا ہے, پہلے تو ایسا نہیں تھا کچھ بھی ہے. اور اگر ایسا تھا تو پھر اعلیٰ حضرت بھی ہدایت بخشی شریف میں کو 2-3 کلام لکھ دیتے ماں کے لیے بھی. یہ دیکھتے دیکھتے ہوا ہے, اور آستہ آستہ تو اب جناب اخیر ہی ہو گیا. نہ چھڈو دینا نو اما سناؤ حضرت, وہ چلے آ چپ کر رہا, نبی علیہ السلام دا نام سن تیری بھی بخشش ہو جائے گی, اماں پاک دی بھی ہو جائے گی نا. لیکن حضور کا ذکر بند کروا کے اماں پڑھانی, یہ کہاں کا. اس وقت میں کہتا ہوں اللہ کے جلال کا کیا عالم ہوتا ہوگا کہ حضور کا ذکر چھڈو تے اماں سناؤ. پتہ نہیں قوم, لیکن قصور ہمارا ہی ہے جی, ہم ہی لے کے گئے ہیں آپ کو اس جانب. تو ایسے ہو نہیں سکتا کہ حضرت ہم اماں کی جان نہ پڑھیں. تو میں نے ایک میرے نعت خاں بڑے دوست ہی ہیں, تو میں نے ان سے پوچھا میں یار اماں دی پڑھ دے ابے دی نہیں پڑھ دے. کہندا ابے واری دیندے کک نہیں, اماں واری واہ نویں نویں دیندے نے, ابے واری پرانے بھی نہیں دیندے. اماں واری نویاں نویاں ہو, ابا جی واری پرانے بھی نہیں دیندے, گھگرو بن کے بہ رہے ہیں. اماں واری نویں نویں, میں اصل چ سارے ڈاؤن لوڈ ہوئے نے, ابا جی دا وچ کو عمل دخل نہیں نہ ہے. عجیب تماشا ہے حضرت صاحب, کیا کیا بندہ کس کس بات پہ رونا روئے حضرت صاحب. دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے, اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. شریعت کہہ رہی ہے شان ابا جی کی زیادہ, شان حق اماں جی کا زیادہ. الٹ ہو گیا, ماں دی شان ابا جی دی شان ہی کوئی نہیں. ماں کی دعا جنت کی ہوا, ماں ٹھنڈی چھا, ماں یہ ماں وہ, ماں انج ماں اونج ماں اونج ماں انج. میں نے کہا بتاؤ کچھ ابا جی کے لیے بھی ہے. ڈھونڈ ڈھونڈ کے ابا جی کے لیے ایک ہی جملہ ملا, کیا پیو دیاں گالاں تے کیو دیاں نالاں. میں مراسی ہو تھانوں گالاں ہی لبھیاں نے اودیاں, کھ نہیں لبھا. اور ہیں جی اللہ وہ جڑی وہ تے امی پاک وہ سارا دن گھر بہ کے ٹھنڈی چھا لیندے ہو,
وہ بیچارہ باہر سڑتا ہے تو تھی ٹھنڈی چاہ لیندے ہو دوئی وہ بیچارہ دھوپے سڑتا ہے تو تھی ٹھنڈی چاہ لیندے ہو بل انہیں دینا پاویں پکھا ہے تو پاویں اے سی ہے بل انہیں دینا بڑا فریج بھی ٹھنڈا پانی لے کے تو وہ جڑا روح افزا پا کے گھول کے پینے ہیں وہ دوئیں وہ پیسے ہیں لیکن ماں ٹھنڈی چھائیں تے ابا بیچارہ ابا جی دیاں پیو دیاں گالاں تے گھیو دیاں نالاں گالاں ہی لبیاں حضرت باقی ککھ نہیں لبا وہ بس عجیب ہے حضرت ہمارے اسٹیجوں کو بڑی اصلاح کی ضرورت ہے بس جڑے پاسے اسی ہو گئے اسی اسے پاسے ہو گئے بیلنس نہیں رہا توازن نہیں رہا اعتدال نہیں رہا جدھر نو ٹرے ادھر نو ٹوری پائے بس سجے کھبے پھول پلا گئے سارے ایسا ہو نہیں سکتا حضرت ماں کی شان نہ پڑھی جائے اور اگر ہمیں پڑھنی بھول جائے تو پھر آپ یاد کروا دیتے ہیں اے جی 2 شعر 20 سال حضرت مجھے ہونے کو آئے میں نے نہیں دیکھا کبھی کسی نے اٹھ کے یہ بھی فرمائش کی ہو 2 شعر اللہ دی شان 2 شعر جڑا کہہ رہے ہیں سارے نہ بہتا پیار میرے نال کرنا والذین آمنوا اشد حبا للہ جڑا کہہ رہے ہیں سارے نال بہتا پیار میرے نال کرنا میرے سونے نال کرنا وہ دی ان فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا یہ نہیں کہ کوئی 3 گھنٹے محفل شروع ہوئے اور 2.5 گھنٹے سے مسلسل حمدی پڑھی جا رہی ہے چلو بھائی نہیں بھی کسی نے فرمائش کی تھی تو کچھ نہیں 2.5 گھنٹے ہو گئے نے محفل کسی نے ایک شعر وہ نہیں پڑھیا اور نہ ہی کسی نے ماں دی بھی فرمائش ہوں ہے حضرت علی پاک دی بھی فرمائش ہوں ہے سیدہ پاک دی بھی فرمائش ہوں ہے غوث پاک دی بھی فرمائش ہوں ہے لیکن وہ دی فرمائش اللہ وہ کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ اکبر سب تو بڑا ذکر وہ دی فرمائش بھی نہ دے چلو میرا نہیں بنتا ہاں بن اپنا تو بن انہوں نے چھڑ کے چول کھاندے ہونا تو میں کلم کرے منکر نکیر نے آنا ہے ٹھا کے بٹھا لینا ہے اور پوچھنا کی ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تو چول کھاندے پہ سارے لیکن میں نے جواب دینا پینا تیرا رب کون کسی نے برادری نہیں پوچھنی کسی نے تیری سٹی نہیں پوچھنی تیرے پتر کتنے ہیں تیری بیٹیاں کتنی ہیں کسی نے نہیں پوچھنی تو نون لیگ کا ہے تو پی ٹی آئی کا ہے تو پیپل پارٹی کا ہے کسی نے نہیں پوچھا تو 10 مرلے کے گھر میں رہتا تھا کنال کے میں رہتا تھا تو کون سا برانڈ پہنتا تھا کسی نے مر ربو کا تیرا رب پر صاحب قصور ساڑھا ہے نا کسی نہیں یاد کی باقی جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے کان میں یہی بات ڈالی گئی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر وہ باقی بکری بات ہے میں نے یاد میں اور کاموں میں پڑ گیا گجر بٹ جٹ میں نہیں کاموں میں پڑ گیا بڑا فخریہ بتاتے ہیں اللہ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں سچ بتائیے گا بالکل شخصیت پرستی میں نہ جائیے گا جب دنیا میں آئے تھے تو سب سے پہلے یہ بتایا گیا تھا مبارک ہوئے تو باٹے بھائی مبارک ہوئے تو گجر ہیں راجا ہیں رانا ہیں وہ 7-8 سال بعد پتہ چلا وہ بھی کسی سے نہ کسی نے کوئی دیگیں پکائیں نہ کوئی پرے آئی نہ کوئی پنچایت آئی جنہوں نے بیٹھ کے مجھے بتایا بھائی مبارک ہوئے تو لیکن جو سب سے ضروری بات تھی وہی سب سے پہلے بتائی گئی کہا ضروری بات ہے کوئی نیک بندہ ڈھونڈو لب گیا جی نیک ان تو پہلے وضو کر لیا جی ان پہلے سجے کانچ دس تو اچھی دس مزہ لے کے ٹھہر کے دس اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاة حی علی الفلاح اللہ اکبر لا الہ الا اللہ گل ضروری ہے
ایک کانچنی ہوں دوجے جی بھی دسو آستہ لیکن تیز تیز ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ دویاں کرنا جی دسی لیکن میں یاد کی تھی قصور تے تیرا اپنا ہے تو کیوں یاد نہیں کی لیکن اتنے یہی پوچھا جانا ہے مر ربو کا تیرا رب کون ہے تیرا رب اس لیے پائی اللہ تعالیٰ سارے انہوں سلامت رکھے یاد کرو مسئلہ اصل میں یہ ہوا ہے کہ اہل سنت کا جو گڈھا ہے نا وہ شعر و شاعری میں پھنس گیا ہے بھرمار شعر و شاعری کی محفلیں شعر و شاعری کے سر پہ چلتی ہیں اور شعر بھی ایسے کہ جو بے عملی کو فروغ دے رہے ہیں اب دیکھیں نا حضرت نبی علیہ السلام کے فرمان آخری گل جی اینڈ بس نبی علیہ السلام کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے فرمایا قبر آخرت کی گھاٹیوں میں سب سے پہلی گھاٹی ہے پھر 3 بار فرمایا اس کے لیے تیاری کرو نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں تیاری کرو لیکن ہم ان بیچاروں کو سٹیجوں پہ کیا بتا رہے ہیں لوکاں مینوں آن ڈرایا وہ لوکاں نے ڈرایا نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں لوکاں نے ڈرایا نبی علیہ السلام خود ڈرا رہے ہیں 3 بار فرمایا تیاری کرو شاعر کی کہندا ہے لوکاں مینوں آن ڈرایا وہ لوکاں ڈرایا اللہ ڈرا رہے ہیں قرآن کی 3 آیت میں اللہ ڈرا رہے ہیں مالک یوم الدین ایک آیت میں اللہ 2 بار ڈرا رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ایمان والو اللہ سے ڈرو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ پھر فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اور اللہ سے ڈرو سورہ فاتحہ میں صرف اتنا کہا مالک یوم الدین لیکن سورہ انفطار میں کیا کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ تینوں کی پتہ حساب دا دن کی ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ لیکن اے نہیں سنایا ائی کی سنانے ہاں شیر لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی میں سنیا اوتھے ہونا آنا انہاں مونڈے کملی کالی لو جی سارے خوش ہو گئے لو جی جو کر دے وہ کردے رہو پھر کیونکہ انہوں نے آنا ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے قرآن کچھ کہہ رہا ہے شعر و شاعری کچھ کہہ رہی ہے اور پھر شعروں کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے فجر 8 نمازی فجر 9 نمازی فجر 10 نمازی مسجداں باں کرن ڈئی دی ہیں بے تحاشا محفلیں اہل سنت میں ہو رہی ہیں لیکن کیونکہ شعر و شاعری کی بھرمار ہے حضرت صاحب میں آپ سے گزارش کروں گا پڑھو قرآن شریف حضرت صاحب جان نکل جاندی ہے اتنا ڈاڈا دن ہوگا جب یہ اعلان ہوگا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ اور آج مجرم وگلے آج مجرم آج ہم داڑھی شریف نہیں رکھ رہے نماز نہیں پڑھ رہے لیکن کتنا ڈاڈا دن ہوگا اللہ کہتے ہیں یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ وہ دن کنے منہ کالے ہوں گے لیکن شعر و شاعری نے تباہی پھیر دی ہے قرآن ہے ہی نہیں قرآن نظر آتا ہے جدو ووٹی ٹور نہیں ہوئی قرآن نظر آتا ہے رمضان میں جی کہتے کچہری ٹور جو اللہ نہ لے کے جائے کسی نے اتنے نظر آئے گا تم یا کہتے پیراں کل ٹور جو تھے انہوں نے رکھے ہے وہ تویز شویز لکھن لی باقی قرآن ساڑے نقیبہ نے بھی اندازے نقابت اسرار نقابت یاد کر لی ہے قرآن تو ڈراتا ہے حضرت ہوئے جان نکلتی ہے حضرت اللہ نے 11 حضرت توفیق دی اللہ نے مسلح سنانے لیکن ہوں سنایا جاندہ کیونکہ لوگ سنتے ہی نہیں پیچھے لوگوں چاہیے کرر اللہ اکبر کرر اللہ اکبر لوگوں آئندیاں تراویاں چاہیے
قرآن پڑھو قرآن. کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربك والملك صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم. لیکن شاعر کی کہہ رہے ہیں، شاعر کہتے ہیں مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آ جائے گا پسینہ. شاعر کہہ رہے ہیں جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا. لیکن سورت مدثر میں اللہ کہہ رہے ہیں تو نماز نہ پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا. قرآن کہتا ہے جنتی جنت جہنمی جہنم. سورہ مدثر ہے. ہن آپس چ گل ہون لگی ہے. فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنت والے کنہاں نوں پوچھن گے؟ مجرمان. کی پوچھن گے؟ ما سلککم فی سقر. تسی جہنم چ کیوں آ گئے؟ کیوں سڑدے پیو اگ وچ؟ تو قرآن کہندا جہنمی جہنم چان چ سب تو پہلے وجہ کی دسن گے؟ قالوا لم نک من المصلین. اسی جہنم چ تاں آ گئے کیونکہ اسی نماز نہیں سن. لیکن شاعر کی کہندا ہے جہنم میں کیا میرا سایہ بھی نہ جائے. لیکن اللہ اور اللہ دے رسول کہہ رہے ہیں تو نہ نماز پڑھی تو پورے کا پورا جائے گا. شاعر کہندا لوکاں مینوں آن ڈرایا رات قبر دی کالی. میں سنیا اتھے ہونا آنا جنہ منڈے کملی کالی. لیکن حضور نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جیسے ہی بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا اس کو 70 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. حضور فرما رہے ہیں میں نہیں بے نماز دی قبر چ آنا کوئی. میں دھوکھا دین والے دی قبر چ نہیں آنا. میں کٹ تولن والے دی قبر چ نہیں آنا. میں زانی دی قبر چ جے بغیر توبہ تو مر گئے سارے میں نہیں آنا. فرمایا جیسے بے نماز کو قبر میں رکھا جائے گا 70 عذابوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اور فرمایا سب سے پہلا عذاب جو بے نماز کو دیا جائے گا وہ کیا ہوگا؟ اس کی قبر آپس میں مل جائے گی. لیکن کیا ہے ہم نبی علیہ السلام کے مبارک فرمان ان بیچاروں کو نہیں سناتے، ہم شعر سناتے ہیں ان کو. اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلا، اب کیونکہ حضرت سامنے 2 کیمرے لگے ہیں، بات کرنا فتنہ ہے حضرت. پتہ نہیں بات کدھر سے کٹے. وابی ہوئے تے نمازی نہ ہوئے ہو سکتا. دکھ سے میں کہنے لگا دیوبندی بے نماز ہوئے ہو سکتا تے سنی. وجہ کیا ہے؟ اتنے شعر و شاعری نہیں ہے. اتنے شعر و شاعری نے تباہی پڑ. عقیدہ ساڈا سچا سچا، لیکن شعر و شاعری نے کی کیتا؟ یہ بیچارے محفلاں چ اور دلیر ہو کے جاندے نے. لکھا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہر محفل میں کئی 100 لوگ توبہ کر کے جاتے تھے. ہماری محفلیں تو ہوتی ہیں لیکن توبہ کر کے، کیونکہ ہم آپ کو اور دلیریاں دے کے بیچتے ہیں. ایسے ایسے شعر جو آپ کے لیے ہیں ہی نہیں ہے. اس لیے بھائی گل جنی بداواں گے ودی جائے گی. مقصد تو یہ ہے ہی نہیں بتانا. مقصد تو یہ ہے کہ چلیں انہوں نے بلایا ہے، والدہ صاحبہ والد صاحب کے نام کی انہوں نے محفل کرائی ہے، کوئی پیغام لے کے جائیں. ہم پیغام یہی ہے کہ بھائی اپنے اللہ والا ہو. اپنے ایسا وسی اس دن بڑا رونا ہے لیکن فائدہ اج پتر جڑیاں بس مینڈ کر جڑیاں اسی پی گئے نا موجاں یاشیاں یہ جنت چ کرنی نے جا ایتھے ایتھے عمل کرنے اتھے کریں گے موجاں جا کے. اور کیسی موج نہ کسی نے سوچی نہ کسی نے ویکھی. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار حور مقصورات فی الخیام. اے والا تے صاحب ہی نہیں حضرت. بیوٹی پارلر چوں نکلی تے کچھ اور سی، جو منہ دھو کے سویرے نکلی تے کچھ. بندہ پریشان ہو گیا ہے میری ووٹی کتنے گئی. فرمایا اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کے صرف زمین کی طرف دیکھ ہی لے، اللہ نے اتنا نور بخشا ہے اس کے چہرے کو، سورج کی روشنی اس کے چہرے کے نور کے سامنے پھیکی پڑ جائے.
کوئی 2.5 من پاؤڈر نہیں، کوئی حور مقصورات فی الخیام، اور پھر جو تو تھوڑی جی ہمت کریں تو جو بھی نکل جائیں، تو پھر ایک اور نعمت اور وہ کیے اللہ دا دیدار حضرت جی تو ایسے جو بھی نکل جائیں حضرت، جیسے اقبال ہیں اللہ، جیسے وہ اقبال نے کہا تھا تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، شعر تو سارے سونے نے حضرت آج اقبال، لیکن میرا پسندیدہ شعر اللہ کو جہدے چو میں بھی عطا کر دے، کیا کہتا ہے اقبال؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، اور اقبال ہے اے نہیں کہ جو آگ چھڑیا آپ ہی نہیں پتا میں کی آگ چھڑیا، یہ اقبال ہے حضرت، اس کو پتا تھا، انہیں فی حور مقصورات فی الخیام پڑھیا تھا حضرت، لیکن لنگ ہے اقبال، کیا کہتا ہے؟ یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا، لیکن پتر اسی تے جو کہ اسی کہ اتھے ہی جو ہے ویسو ہے، اتھے نہیں، اتھے محنت کرنی ہے، اتھے جا کے اسی پتر بڑا کاٹے دا ہے، اقبال کہندہ نہیں کیا ہے تو نے متائے غرور کا سودا، وہ کی کیتا ہی رب چھڑیا پاک رسول چھڑے جنت چھڑی، اے دنیا لئی انہیں کدے نال وفا کیتی ہے؟ ارے ویکھو نا حضرت اسی اماں جی دے سالے ثواب آئے ہیں، کیتی وفا؟ کرنی تیرے میرے نہ بھی کوئی نہیں، کرنی ہی ساڑھی بھی واری ہے حضرت، اور اے وہی جاندہ واری کدوں ہے، ہو سکتا سیرے آئیے، بے نیاز ہے جی، میں اپنی والدہ صاحبہ کی شادی کے 17 سال بعد پیدا ہوا، 21 سال امی جی دی عمر سی فوت ہو گئی، ککھ بھی نہیں ویکھیا حضرت، 17 سال اے بے نیاز زابے، بے نیاز، 21 سال میں آیا، میں جامعہ نظامیہ میں تھی، فوت ہو گئی ہے، سر پہ دستار فضیلت بندتی نہیں دیکھی، میرا عروج نہیں دیکھا، میری شان و شوکت نہیں دیکھی، نہیں ویکھن دیتی مالکہ نے، مالکہ نے ایویں تے نہیں وارث شاہ کہندا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش اڑیا، چھٹ لف کے ٹائم لنگا لئیے، ایویں تو نہیں میاں صاحب نے کہا عذر بہانہ چلدا نا، پاویں 17 سال بعد ہویا ہے، پاویں 21 سال دا جوان پتر ہے تیرا، عذر بہانہ چلدا نہیں، تے جو آکھے سو کریے، آخر نو جے ٹہنا ہوئے، کانوں کل کل مریے، جو مرضی کر لو اینڈ تے ٹہنا ہی ٹہنا،